سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 سورہ عنکبوت کا چھٹا رکوع 21ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میرے صدق رسالت اور تمہاری تکذیب کا، معجزات سے میری تائید فرما کر، یعنی میں سچا رسول ہوں اور تم نے مجھے جھٹلا دیا، اس پر اللہ گواہ کافی ہے، جس نے معجزات نازل فرما کر میری تائید فرمائی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ جو باطل پر یقین لائے، وکفروا باللہ، اور اللہ کے منکر ہوئے، اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرائیے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے، اور اس مدت تک عذاب کا مؤخر فرمانا مقتضائے حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر فرمایا، اور یہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر فرمائی عذاب کی، ان لوگوں کے ہلاک ہونے کی۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور تاخیر نہ ہوتی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، اس میں ان میں کا کوئی بھی نہ بچے گا، ضرور سارے کافر جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا جہنم میں جائیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اپنے کیے کا مزہ، یعنی اپنے اعمال کی جزا اب چکھو، جو تم نے برے اعمال کیے، کفر کو اختیار کیا، اس کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، تو میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، جس زمین میں باسہولت عبادت کر سکو۔ معنی یہ ہے کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، تو چاہیے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور دین کی پابندی میں دشواریاں درپیش نہ ہوں۔ یہ آیت ضعفائے مسلمین جو مکہ شریف میں رہتے تھے، کمزور مسلمان، ان کے حق میں نازل ہوئی۔
جنہیں وہاں رہ کر اسلام کے اظہار میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور نہایت تنگی میں تھے، انہیں فرما دیا گیا کہ میری بندگی تو ضرور ہے، میری عبادت کرنا تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہ کر سکو تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے، وہاں امن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دار فانی کو چھوڑنا ہی ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف پھرو گے، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ثواب اور عذاب اور جزائے اعمال کے لیے۔ تو لازم ہے کہ ہمارے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے۔ جنت میں عالیشان اونچے اونچے محلات دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے، جنہوں نے زندگی اچھی گزاری، ان کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، سختیوں پر صبر کیا اور کسی شدت میں تکلیف میں اپنے دین کو نہ چھوڑا، مشرکین کی ایذا سہی، تکلیفیں برداشت کی، ہجرت اختیار کر کے دین کی خاطر وطن کو چھوڑنا گوارا کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تمام امور میں، تمام کاموں میں اللہ ہی پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، روزی ساتھ رکھنے کی انہیں قوت بھی نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ جانور، بہائم ہیں، طیور ہیں، پرندے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، تو جہاں ہوگے وہیں روزی دے گا۔ تو یہ کیا پوچھنا کہ ہمیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ساری مخلوق کا اللہ رزاق ہے، ضعیف، کمزور، قوی، طاقتور، مقیم، مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا جانتا ہے، سننے والا، علم والا ہے۔ تمہارے اقوال اور تمہارے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر توکل کرو، بھروسہ کرو جیسا چاہیے، تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسی پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو سیر پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ
ان سے پوچھیں، یعنی کفار مکہ سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے بنائے آسمان اور زمین، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت کے لیے بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، سورج و چاند کام میں اللہ نے لگائے، انہیں مسخر اللہ نے کیا۔ یہ کفار مکہ کہیں گے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں، اور باوجود اس اقرار کے کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید سے منحرف ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ جس کے لیے جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملنی ہے، اور یہ امتحان ہے، کسی کی روزی زیادہ کسی کی کم۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، تو اس پانی کے سبب زمین زندہ کر دی اس کی موت کے بعد، ویرانی کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کس نے اتاری، کس نے زمین کو زندہ کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ اس کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں، کہ باوجود اس اقرار کے توحید کے منکر ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ